إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا معاشرہ انسانی افراد کے مجموعے کا نام ہے جس میں بزرگ، جوان، بچے، مرد، عورتیں رہتے ہیں اور مختلف مزاج اور طبیعت کے ہوتے ہیں اور ان کا مختلف المزاج ہونا کوئی معیوب نہیں، بشرطے کہ وہ اپنے رب کے احکام کے پاسدار ہوں، احکام الہی بجا لاتے ہوں تو کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں۔ معاشرہ اسلام کی نظر میں ایک صالح معاشرہ ہونا چاہیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہو، جہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کیا جاتا ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کی تکریم اور تعظیم کرتے ہوں، جہاں چھوٹے بڑوں کو عزت دیتے ہوں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوں، جہاں معاشرے میں یتیموں کی دیکھ ریکھ، بیواؤں کا پاس و لحاظ اور خواتین کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہو، یہ اسلامی معاشرہ ہے اور یہی شریعت کو مطلوب ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے نوجوانوں میں اخلاقی زوال، وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نوجوان کسی بھی معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہی معاشرے کے اقدار کو آگے بڑھاتے ہیں، معاشرے کو ترقی کی راستے پر گامزن کرتے ہیں، ان میں قوت عمل ہوتی ہے، ان میں کسی بھی کام کو انجام دینے کی زیادہ اچھی صلاحیت اور سخت ہوتی ہے، اور نوجوانی زندگی کا وہ قیمتی حصہ اور سرمایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہف کے نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے بڑھ کر ایمان کو لبیک کہا اور کلمہ شہادت کی گواہی دی، اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ کل قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال خاص طور سے نوجوانی کے تعلق سے ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا، اپنی جوانی کیسے گزاری۔ گویا نوجوانی بڑی قیمتی عمر ہے، اور جب بہت قیمتی عمر ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کی قدر بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں جتنی عظیم ہیں ان کی قدر و منزلت بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ تو ایسی ہی نوجوانی بھی ایک بڑی قیمتی شے ہے۔ جوان ہے، فیصلہ کر لے کہ کسی پہاڑ کو کاٹ کر کے وہاں وادی بنا دے تو بنا سکتا ہے، کسی وادی کو پاٹ کر کے پہاڑ بنا دے تو بنا سکتا ہے۔ صحیح کہا اقبال نے، اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ یہ ہے، اور شرعی طور پہ جوانی کی عمر اتنی قیمتی ہے کہ آدمی سرد ترین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب سے آہوزاری کرے، اپنے رب سے تعلق قائم کرے، اپنے رب کو منانے کے لیے آنسو بہائے، اور برف جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے۔ یہ جوانی کی عمر میں اس کے لیے آسان ہے، برخلاف اس کے کہ ایک بزرگ ہو، اس کے لیے یہ سہولیات میسر نہیں ہو سکتی۔ بزرگ ہے، اس کے لیے سرد راتوں میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل امر ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا غالب ہو کہ وہ ٹھنڈا پانی اس کو ٹھنڈا نہیں لگتا، سرد راتیں اس کو سرد نہیں لگتی۔ ایسی ہی گرمی کے دنوں میں چلچلاتی دھوپ میں، کھڑی دوپہر میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی طرف نکلنا بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے آسان ہوتا ہے، بزرگوں کے مقابلے میں نوجوانوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جوانی کی عمر بڑی قیمتی ہے، اور جب بہت قیمتی ہے تو اس کی قدر و منزلت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، اور اس کی قدر بھی ویسے ہی کرنی چاہیے، اس کو اہمیت بھی ویسے ہی دینا چاہیے۔ تو ایک ہے نوجوان، دوسرا ہے اخلاقی زوال۔ اخلاق زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، چاہے وہ عبادت کا پہلو ہو، چاہے وہ معاملات کا پہلو ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا پہلو ہو، اخلاق سب کو شامل ہے۔ گویا پوری سیرت اخلاق کے اندر آ گئی، پوری سیرت اخلاق کے اندر آ گئی۔ تو اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں۔ گویا اخلاق وہ قیمتی جوہر ہے جو انسان کو اچھی خوبیوں کا، اچھی عادتوں کا عادی بناتا ہے، اور برے عادات و اطوار سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ اخلاق وہ قیمتی دولت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کے اندر اچھائیاں در آتی ہیں،
اور برائیوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب زوال کی بات ہے، زوال ڈھل جانا، اور قوموں کی زندگی میں بڑا نازک موڑ ہوتا ہے جب وہ زوال سے دوچار ہوتی ہے۔ پھر جب وہ زوال سے دوچار ہوتی ہیں تو تمام پہلو سے زوال آ جاتا ہے، دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مادی طور پہ، اور نفسیاتی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ہر اعتبار سے زوال آ جاتا ہے، اور پھر یہ زوال اسے کفر تک، شرک تک، بدعات و خرافات تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو وہ طریقے اور راستے بتائے جس سے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، جس سے ان کی دنیا مضبوط ہو، جس سے ان کی معاشیات مضبوط ہوں، جس سے ان کی معاشرت مضبوط ہو، جس سے ان کا سماج مضبوط ہو، اور ان تمام گوشوں سے آگاہ کر دیا جہاں جہاں سے زوال آ سکتا ہے، جہاں جہاں سے انحطاط آ سکتا ہے، جہاں جہاں سے اخلاقی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، اعتقادی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، عبادتی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اور ان پر یکسوئی سے عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت پیش نظر ہو تو یقیناً یہ زوال ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر امتیوں کی سنتیں اختیار کرنے لگیں، غیر اقوام کے طریقے اختیار کرنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تباہی ہمارا مقدر ہو جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج کا جو موضوع ہے اور جس سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نوجوانوں میں اخلاقی زوال وجہ کیا ہے، تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے دین سے دوری، دین بیزاری۔ آپ جائزہ لیں، آپ کی مسجد میں جمعہ کے روز کتنے مصلی ہوتے ہیں؟ جمعہ میں 200 مصلی ہوتے ہیں۔ اگر 200 مصلی ہیں تو پھر آپ عام نمازوں میں دیکھیے کہ وہ حاضری کیا ہے۔ اگر وہ حاضری یہ سمجھیں کہ 30 لوگ موجود ہیں، 40 لوگ موجود ہیں، تو اگر 40 لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حاضری 20% ہوئی۔ حالانکہ بہت کم ایسا ہو رہا ہے کہ 40 لوگ موجود ہوتے ہوں، 20% حاضری ہوتی ہو۔ جب جائزہ لیا جاتا ہے مختلف مساجد کا تو زیادہ سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں مصلیوں کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ جو مستقل مصلی ہیں، جو باجماعت صلاۃ کے پابند ہیں، ان کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ان 10% میں آپ دیکھیں کہ نوجوان کتنے ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد آدھی سے بھی کم ملے گی۔ اب اگر آدھی تعداد ہے تو یہ ہوا کہ 5% مصلی صلاۃ میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ کس قدر تکلیف دہ ہے، جس صلاۃ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ترک الصلاۃ ہے، صلاۃ کو چھوڑ دینا۔ یہ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، اور جس صلاۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا تارک صلاۃ قرآن پاک کی زبان میں مشرک ہو گیا۔ تارک صلاۃ قرآن پاک کی زبان میں مشرک ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر۔ گویا تارک صلاۃ نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اب آپ صلاۃ جو عبادات میں سب سے اہم ہے، جو راس الطاعات ہے، جو عبادتوں کی اصل اور جان ہے، جب اس میں یہ بے راہ روی ہے تو اور دیگر عبادات آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے زوال کے اسباب میں سے، وہ ہے دینی بے راہ روی، دین بیزاری۔ ظاہر ہے کہ جب دین سے بیزار ہے، وہ دین جس نے اسے عزت عطا کی، جس نے اسے سرفرازی دی، جس نے اسے خیر امت بنایا، جس نے اسے دنیا کے نیک بختوں میں شامل کروایا، جب اس دین سے وہ بیزار ہے تو پھر عروج اس کے حصے میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کے حصے میں تو تنزل ہی تنزل ہے، اس کے حصے میں تو زوال ہی زوال ہے۔ تو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دین بیزاری ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنے پس و پیش کا، ارد گرد کا، دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا رویہ کیا ہے۔ ایک بڑی وجہ اور بہت بڑی وجہ جس نے انسانوں کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے، لیکن خاص طور سے نوجوانوں کو متاثر کیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری صلاحیتوں کو گھن لگا دیا ہے۔ ہمارے نوجوان دو ٹائم میں ایک ٹائم کھانا نہ ملے چلے گا، لیکن ان کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے اور اسے انلمیٹڈ ریچارج ہونا چاہیے۔ انلمیٹڈ ریچارج ہے، دن بھر اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کام کا جو وقت تھا اس وقت میں وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب کام نہیں کریں گے تو اسباب اور وسائل فراہم نہیں ہوں گے، جب اسباب و وسائل فراہم نہیں ہوں گے تو زندگی تاریک ہوگی۔ اپنا کام کرنا رہتا ہے تب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور کے ہاں اگر وہ کام کر رہے ہیں، کام کیا ہو پھر موبائل میں لگ گئے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے آپ کو کام پہ رکھا ہوا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ یہ آدمی، اس کی توجہ ہمارے کام سے ہٹی ہوئی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، لوم چلا رہا ہے، گھڑی لگا رہا ہے، آفس میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہے اور دیگر ضروریات ہیں، جب وہ ان کاموں کو چھوڑ کر وہ پرائرٹی دے رہا ہے، اولویت دے رہا ہے اپنے موبائل کو، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں پھر دھیرے دھیرے آپ کے تئیں تھوڑا سا مزاج بدلے گا، طبیعت میں کدورت پیدا ہوگی، اور پھر وہ آدمی آپ سے بدل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ آدمی آپ کو نکال باہر کرے گا۔ تو اس وقت میڈیا مختلف شکلوں میں، یہ کہہ لیجیے کہ انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، بری طرح سے۔ ایک تو یہ میں جو بتا رہا تھا کہ بھئی اپنے یعنی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہے، وہ اپنی جگہ ہے، منفی طور پہ ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ، جنسی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہمارا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سوشل میڈیا نے گناہ کو انسان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بسا اوقات لوگ سامنے کھل کر کے کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہوئے ڈرتے تھے، ان میں شرم و حیا تھی، اور ان میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے تئیں پاسداری، لحاظ، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ اب یہ سوشل میڈیا آیا
تو اس نے تنہائی میں گناہ کرنا آسان کر دیا اس کے لیے. اور کسی کونے میں، کسی کمرے میں، کسی تنہائی کی جگہ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مناظر دیکھ رہا ہے جو کسی طرح سے اس کے لیے درست نہیں ہو سکتے تھے. ایسے ایسے گیم آ گئے ہیں کہ اس گیم میں ایسا ماہو اور ایسا مست ہو گیا ہے کہ کہاں کی صلاۃ، کہاں کا روزہ، کہاں کا حج، کہاں کا زکوٰۃ، کچھ پرواہ نہیں اس کو. والدین اگر اس کو بلا رہے ہیں تو بلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں تو چلا رہے ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. بچے، ان کی ضروریات ہیں، بچے آواز دے رہے ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اسی میں مگن ہے. ایسے گیمز آ گئے ہیں جوا کے کہ وہ جوا ہی میں مست ہے، رمی اور کیا کیا چیز ہے. اور اس کی وجہ سے اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو مطلب کہہ لیجیے کیپیسٹی تھی، وہ دھیرے دھیرے متاثر ہوتی چلی گئی. تو جہاں دین سے دوری اور دین بیزاری ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ ہے، وہ داخلی وجہ ہے، وہی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. آپ دیکھیے اس میں کتنے جرائم کی داستانیں ہوتی ہیں، اور انہیں دیکھ کر کے آدمی پھر ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. جنسیاتی طور پہ ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، مالی طور پہ ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. یہ مطلب موبائل اور میڈیا میں چوری کی وارداتیں دیکھ کر کے اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، ڈکیتی کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، بچوں کو کڈنیپ کر کے اس کے لیے لوگ پیسے جمع کر لیتے ہیں. تو سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعدائے اسلام کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ ایک غلط کام کے لیے وہ یہ محنت کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، اس کے لیے شیاطین کے دماغ مل کر کے کام کر رہے تھے. ایک شیطان کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، شیاطین کے دماغ مل کر کام کر رہے تھے. تو یہ چیزیں وجود میں آ گئی. ایک غلط کام کے لیے پورا جتھے کا جتھا، گروہ کا گروہ لگ گیا، اور انہوں نے یہ چیز ایجاد کر لی. اور ایک نیک کام کے لیے ہم لوگ ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. ہم نے یہ دیکھا ہوتا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے. اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. ہاں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کے راستے میں دوڑ پڑو، ہلکے پھلکے ہو کر کے اور بوجھل ہو کر کے. ففروا الی اللہ، اللہ کے راستے میں چل پڑو. اور اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میرے پیغامات آئیں گے تو جو میرے پیغامات کی پیروی کرے گا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس راستے پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. اور اللہ ہمیں یہ بلا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ پڑو ایسے جنت کی طرف اور اللہ کے مغفرت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اللہ کا پیغام ہمیں مل رہا ہے، جو دین سے سرفراز کیے گئے، جنہیں صحیح اور کامل دین ملا ہوا ہے، جنہیں خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملی ہوئی ہے. ہم اپنے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے اور اپنی ذات کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا تو ہے ہی لیکن اپنی ذات کی تحفظ کے لیے ہم محنت نہیں کر سکتے. اور وہ جو ہمیں بھٹکانے کے لیے، جو باطل نظریات والے، جو غلط افکار و خیالات والے ہیں، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں. اور آج دنیا ریلے کی طرح بہی چلی جا رہی، سیلاب کی طرح بہی چلی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس پر بڑھ کر باندھ نہیں باندھ سکتے. اور یہ باندھ کون باندھتا؟ نوجوان باندھتے. کسی بھی معاشرے کا
نوجوان طبقہ اگر آگے بڑھ جائے اور نوجوان طبقہ اگر دین سے وابستہ ہو جائے تو امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو ایکٹیو پاور ہے، جو قوت عاملہ ہے، وہ معاشرے کے کسی اور طبقے میں نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں خس و خاشاک کی طرح، گرد و غبار کی طرح، کھر پتوار کی طرح بہائے لے جا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس واضح شریعت موجود ہے، کامل نظام زندگی موجود ہے، قرآن پاک جیسی لافانی اور لاسانی کتاب موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل شریعت موجود ہے، ہم بہے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بہتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے شرم اور حیا کی بات ہے۔ یہ تو ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے جس کے ہم ایسے دیوانے ہو گئے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ ایسی ایک بڑی وجہ یہ جو جدید تکنیکی آلات ہیں، سہولیات زندگی ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم دوڑ پڑے ہیں۔ جو زندگی کی سہولیات ہیں، ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو حلال حرام سب کا ارتکاب کر گزرتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہم حلال سے نہیں خرید سکتے، اگر ہمیں حرام بھی کرنا پڑا تو اس کے ارتکاب سے دریغ نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت پر اور اس کی قدرت کاملہ پر قناعت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں جس دائرے میں، جس ماحول میں رکھا ہے، ہم اس پر راضی ہوتے، ہم اس پر قانع ہوتے، اپنی کوشش کرتے رہتے حلال طریقے سے، اس پر قانع رہتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ سہولیات ہمیں بھی ملنی چاہیے، خواہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج جو خیانت ہے، دھوکہ دھڑی ہے، لوگوں کے پیسے مار لینا ہے، یا غلط طریقے سے دولت کما لینے والی جو بات ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ جو سہولیات زندگی ہیں وہ بھی ہمیں میسر ہو جائیں، جبکہ اسلام نے اس سے نہیں روکا کہ سہولیات زندگی آپ کو نہ ملیں۔ اسلام نے سہولیات زندگی سے نہیں روکا ہے، ہر دور کی جو سہولیات ہوں انہیں حاصل کیا جائے، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، یہ نہ ہو کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا گیا۔ دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے جو ہے کہیں سے دولت اینٹ لی گئی اور اپنی ضرورت پوری کر لی گئی، اس کے ذریعے سے نہیں۔ آج ہمارے یہاں اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل ہی لینے کے لیے غلط طریقے سے محنت کر کے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے اور دوسرے طریقے اختیار کر کے۔ تو ایک بڑی وجہ یہ جو تکنیکی دنیا ہے یا جدید سہولیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمارا نوجوان اخلاقی طور پر حد سے گر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پھر یہ زوال آتا ہے۔ ایسی ہی ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان اخلاقی زوال کا شکار ہے، شرم و حیا کی کمی۔ شرم و حیا کی کمی، اور شرم و حیا اتنا قیمتی جوہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان للایمان بضع وسبعون وفی روایت بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ
کلمہ توحید کی گواہی، دل سے اس کی گواہی، زبان سے اس کا اقرار و اعتراف، اور عمل سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب سے افضل شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہمیں غور سے سننا چاہیے، کیا کہا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈال دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ ہم نے اپنے گھر سے تکلیف دہ چیز نکالی اور راستے پہ ڈال دیا۔ آج ہمارے شہر عزیز کی صفائی ستھرائی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے گٹر ہیں، یہ ہماری نالیاں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ کہاں جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں وہ کوڑا کرکٹ نکالتی ہیں اور وہیں ہمارے سامنے ہی جو نالی بہہ رہی ہے اسی میں ڈال دیتی ہیں۔ آگے چل کر کے وہ چوکپ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پورا شہر جل تھل ہو جاتا ہے، نالے کی گندگی سڑک پہ آ جاتی ہے، ہم جو اس سے گزرتے ہیں ہمارا لباس، ہمارے جوتے اس سے آلودہ ہوتے ہیں، اسی حال میں مسجد میں آ جاتے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اور پھر گندگی کا ڈھیر، بدبو کا ڈھیر، اور پھر جراثیم کا حملہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے، ایمان کا اہم شعبہ ہے، اور یہ حیا ہی ہے کہ اس حیا کی موجودگی میں بندہ اللہ کے حقوق کو بھی اچھی طرح سے ادا کرتا ہے۔ اسے حیا ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسے حیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے، صحابہ کرام نے وعدہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر، اب اس کے بعد جو نسلیں آ رہی گویا وہ وعدہ ہے۔ جب ہم نے کلمہ شہادت کی گواہی دے دی تو گویا ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا۔ تو وہ حیا ہی ہے جو انسان کو اور خاص طور سے نوجوان کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، کل اسے کیا منہ دکھائیں گے۔ تو یہ حیا ہی ہے جو انسان کو اور نوجوان کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ حیا ہی ہے جو بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور جب انسان یا بندہ اللہ کے حقوق ادا کرنے لگے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے لگے تو یہی تو ایک کامل ایمان کی علامت ہے۔ تو حیا وہ جوہر ہے، حیا وہ عنصر ہے جو بندے کو اخلاق حمیدہ اور اوصاف فاضلہ کا عادی اور خوگر بناتی ہے، اور یہ حیا ہی ہے جو بندے کو اخلاق رذیلہ اور اوصاف قبیحہ سے دور رکھتی ہے۔ تو ایک بڑی وجہ جو ہے ہمارے ہاں زوال کی وہ شرم و حیا کا نہ ہونا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے کلام سے جو چیزیں آئیں، مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلے نبوتوں سے جو چیز لوگوں کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم و حیا نہیں تو جو چاہو وہ کرو۔ چنانچہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ جو مجرمین ہیں وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، مجرمین ہیں ان کے یہاں شرم و حیا کا گزر نہیں ہوتا، مجرمین ہیں نہ انہیں اپنے باپ سے کوئی شرم و حیا، نہ اپنی ماں سے کوئی شرم و حیا، نہ اپنی بہنوں سے کوئی شرم و حیا، نہ اپنے بھائیوں سے کوئی شرم و حیا، نہ معاشرے کے بزرگوں اور بڑوں سے کوئی شرم و حیا، نہ اور کسی کا کوئی شرم و حیا، وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔
اور ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں لگتا. یہ بے شرمی ہی کی بات ہوتی کہ آدمی کوئی جرم کر کے آتا ہے اور اپنے ساتھیوں میں جو ہے بڑے جرات کے ساتھ بیان کرتا ہے, بہادری کے ساتھ بیان کرتا ہے, آج میں نے یہ جرم کیا اور ایسا کیا اور ویسا کیا, فلاں کی جیب مار دی اور ایسا کیا, یا کسی کو ہم نے چھیڑ دیا, ایسا کر دیا ویسا کر دیا. کیوں؟ اسی شرم کی وجہ سے. یہ شرم نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ زوال ہے اور یہ تباہی ہے. تو ایک بڑی وجہ جہاں ہمارے نوجوانوں کے زوال میں ایک بڑی وجہ دین بیزاری ہے, وہی ایک بڑی وجہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے سوشل میڈیا ہے. وہی ایک بڑی وجہ یہ جو تکنیکی ایجادات ہیں, جدید سہولیات, اس کے لیے آدمی کی ہوڑ لگی ہوئی ہے. وہی آدمی جو ہے شرم و حیا سے خالی ہوتا جا رہا ہے, بے شرمی آتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے زوال ہے. ایسے ہی ایک بڑی وجہ ضمیر کا مر جانا, ضمیر کا مر جانا یہ اصلاً بیمار دل کی علامتوں میں سے ہے کہ جس دل میں کفر اور نفاق آ گیا, جس دل میں بدعات و خرافات اور شرک آ گئے, جس دل میں اللہ کی نافرمانی آ گئی, جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ گئی, جس دل میں خواہشات کی پیروی آ گئی, جس دل میں موسیقی, زنا اور بدکاری کی کہہ لیجئے کہ لذت آ گئی, جس دل پر نقطہ پڑنا شروع ہو گیا, تو آخری حل کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا ضمیر مر جاتا ہے. اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے خیر و شر کی تمیز, حلال و حرام کا فرق, جائز اور ناجائز کا فرق, یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ انسان نہیں حیوان اور جانور ہو جاتا ہے. تو ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ضمیر کا مر جانا. آج آپ دیکھیں مطلب بعض چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور سوچتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کیسے وہ بات کہی جائے. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, دو دوست ہیں اور حیرت ہوتی ہے بات کہتے ہوئے, مگر ہے یہ امر واقعہ ہے, مشاہدے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. دو دوست ہیں, وہ اس کی بہن سے چھیڑخانی کر رہا ہے, وہ اس کی بہن سے چھیڑخانی کرتا ہے, اور دونوں جانتے ہیں, دونوں جانتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ کس قدر بے ضمیری کی بات ہے. آدمی جانور ہو گئے, پھر اس کے آگے کیا بچا؟ وہی بات ہو گئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہو وہ کرو. آج ہمارے یہاں بے ضمیری عام ہو گئی ہے. حسن کردار کا نیلام ہے چوراہوں پر, عفت لوح و قلم بیچ رہے ہیں فنکار. کفر کے نام پہ بکتی ہے یہاں تاریکی, لوگ کہتے ہیں خزاؤں کو یہاں فصل بہار. علم ہے خاک بسر, آہ بلب زخم بدل, جہل نے سر پہ سجائی ہے کلاه و دستار. ناطقہ سربہ غریباں ہیں خرد نوحہ کنا, ہائے یہ گردش دورہ مجھے لائی ہے کہاں. آج حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اب خیر کی جو صلاحیتیں ہیں, خیر کو پروان چڑھانے کی, خیر کے اہتمام کی, خیر کو رواج دینے کی, خیر کو تقویت دینے کی, وہ دھیرے دھیرے ماند پڑتی جا رہی ہیں, وہ دھیرے دھیرے ٹوٹتی جا رہی ہیں, وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور برائیاں جن سے پروان چڑھتی ہیں, آج وہ صلاحیتیں طاقتور ہوتی جا رہی ہیں.
اور یہ سارا کا سارا حملہ ہمارے نوجوانوں پہ ہے، اس لیے کہ اعدائے اسلام کو یہ معلوم ہے کہ جب کسی قوم کا نوجوان بگڑ گیا تو وہ قوم اپنی موت مر گئی۔ آج اسی لیے قوم کو انہی چیزوں کا افیون دے کر کے، سوشل میڈیا کا افیون دے کر کے، ہاں، اور بے شرمی کا افیون دے کر کے، بے ضمیری کا افیون دے کر کے آج قوم کو سلایا جا رہا ہے۔ اور وہ قوم جو دنیا کو جگانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، وہ امت جو دنیا کو خیر کی دعوت دینے کے لیے، خیر کا اہتمام کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو دنیا کو اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کے عبادت کی طرف لے آئے، آج وہ قوم اور اس قوم کا سب سے قیمتی عنصر نوجوان خود اپنے خواہشات کی پیروی میں ہے۔ اس نے اللہ کی الوہیت کو چھوڑ کر کے اللہ اپنے رب، اپنے خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس ہی کو اپنا رب بنا لیا ہے، اس کے کہنے پر، اس کے سجھانے پر، اس کی دعوت پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے، اس کی پکار کیا ہے، اس کا کلام ہمیں کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے، وہ پرواہ نہیں ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہم وہی کیے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو بے ضمیری نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم خواہش نفس کے غلام ہو گئے، اور خواہشات ہی نے آج ذلت کے یہ دن دکھائے، زوال کے یہ دن دکھائے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، اللہ سے سرکشی اختیار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی اختیار کی، اللہ کی کتاب سے سرکشی اختیار کی، اللہ کی شریعت سے سرکشی اختیار کی، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، دنیاوی خواہشات، دنیاوی سہولیات، دنیاوی آرام و آسائش، ان چیزوں کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ اور کیا اس فتنے میں ہم خواص اور عوام مبتلا نہیں ہیں؟ کیا اس فتنے میں ہمارا ذی علم طبقہ اور ہمارا عام طبقہ مبتلا نہیں ہے؟ مبتلا ہے، جبکہ شریعت ہر دور میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور شریعت نے یہ بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو رب کے سامنے جواب دہی سے ڈرا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور اپنی خواہش نفس سے بچا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے اس نے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم پھر بھی اگر گمراہی کا شکار ہیں تو سوائے بے ضمیری کے، سوائے بے شرمی کے، سوائے خواہشات نفس کے کچھ اور ہے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی ساری قومیں ہم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑا ہے، اور جیسے پیاسا پانی پر ٹوٹ پڑا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں آج ہمیں فٹ بال بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ فٹ بال کی مانند ان کے پالے میں آتے اور جاتے رہتے ہیں، کبھی اس قوم کے پالے میں ہیں، کبھی اس قوم کے پالے میں ہیں، اور اس طرح سے پورا ہمارا نظام تہو بالا ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسی آپ غور کریں تو جو ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب ہیں، عمومی طور پہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ دین بیزاری، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، لیکن اس میں ایک چیز کیا ہے؟ لالچ ہے۔
طمع ہے اور بخل ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے نوجوانوں میں اخلاقی بگاڑ آیا، اخلاقی زوال آیا۔ لالچ کا عالم یہ کہ صاحب اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کر سکتے، لالچ کا عالم یہ کہ ہم فقراء، مساکین، یتامہ، بیواؤں کو ان کا حق نہیں دے سکتے، لالچ کا عالم یہ کہ ہم خیر کے راستے پر لبیک نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے جب لالچ پیدا ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بخل آتا ہے، جب لالچ پیدا ہوئی تو بخل آ گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں فکر سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم، فکر سے، یہ فکر آگے بڑھی تو غم کی کیفیت پیدا ہو گئی، جب غم کی کیفیت پیدا ہو گئی تو آدمی تھکار کے بیٹھ گیا، عجز آ گیا، من الہم والحزن، اور جب غم آیا تو عاجزی آ گئی، اور جب عاجزی آ گئی اس کے اندر تو سست ہو گیا، جب وہ سست ہو گیا تو کچھ کمائے گا نہیں، وہ کمائے گا نہیں تو جو دولت ہے وہ دھیرے دھیرے خرچ کرنا چاہے گا، وہ تو بخیلی آ جائے گی اس کے اندر، جب بخیلی آ جائے گی تب بھی اس کے باوجود وہ مال ختم ہو جائے گا، ضروریات ہیں لوگوں سے وہ قرض لے گا، بزدلی آ جائے گی اس کے ہاں، جب بزدلی آ جائے گی تو قرض لیتا پھرے گا، اور جب قرض لے لے گا تو لوگوں کے بوجھ تلے دب جائے گا، پھر لوگوں کی سو سننی پڑے گی اسے۔ ترتیب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکیم اور دانا تھے، اور اللہ نے کیا جامع کلمات آپ کو عطا فرمائے تھے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک جملے میں 8 چیزوں سے آپ نے پناہ مانگا، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی بصالت، اس کی خودداری، اس کی غیرت کو داغدار کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے آگے کیا کہا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ۔ اللہ میں تجھ سے فقر، کفر اور نفاق اور شہرت، ریاکاری، ان سب سے، اور نافرمانی، ان سب سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اعتقادی بیماریاں ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ۔ اے اللہ میں تیری ذات کے ذریعے برس سے، کوڑھ سے اور جزام سے اور تمام بری بیماریوں اور جنون سے اور تمام بری بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ظاہری بیماریاں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نفسیاتی بیماریاں، اعتقادی بیماریاں اور ظاہری بیماریاں سب سے پناہ مانگا ہے۔ تو اس میں یہ طمع اور لالچ بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخالت سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک بڑی بیماری یہ بھی ہے، ایسی آپ تلاش کرنے لگیں تو بہت ساری بیماریاں اور وجوہات ایک ایک کر کے آپ کو ملتی جائیں گی۔ یہ تھوڑی سی چند باتیں تھیں جو نوجوانوں کے اخلاقی زوال، اور میں نے ذکر کیا شروع میں کہ اخلاق کا لفظ زندگی کے تمام شعبوں کو، اس کی سیرت، اس کا کردار، سب کو شامل ہے، عبادت کے پہلو کو، معاملات کے پہلو کو، اور اسی طرح سے میل جول اور اختلاط کے پہلو کو، کاروبار کے پہلو کو، معاشرت کے پہلو کو، معاشیات کے پہلو کو، سب کو اخلاق شامل ہے۔ تو اخلاقی طور پر جو بگاڑ آ رہا ہے اور اخلاقی طور پر جو زوال ہے، یہ اس کے وجوہات تھے۔ ظاہر ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حل وہی ہے، دین کی طرف رجوع، دین کی طرف لوٹنا، الی الاسلام من جدید، اثر نو اسلام کی طرف لوٹنا، دین کی طرف لوٹنا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے آنے سے پہلے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن جب اسلام آیا
تو ان کی کایا پلٹ گئی، ان کے اخلاق، ان کے عادات اور ان کی ترجیحات، ساری چیزیں بدل گئی۔ ایسے ہی ہم مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اخلاقی پستی، اخلاقی زوال ہم سے دور ہو، یہ دینی بے راہ روی ختم ہو، یہ جو ہے غلط عادات و اطوار کا خاتمہ ہو، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، اللہ کے حکموں پر عمل، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا۔ ایسی ہی اس زوال کا خاتمہ، اس کا ایک حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر سموئے، اپنے آپ کو ان سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ایسی ہی اس زوال سے بچنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے اندر خودداری اور غیرت پیدا کرے، حیا کے عنصر کو اپنے اندر جگائے۔ ایسی ہی ایک بڑا حل یہ ہے کہ آدمی قانع ہو، دین کے سلسلے میں اپنے بڑوں کو دیکھے، جو دیندار لوگ ہیں ان کو دیکھے کہ وہ دین میں اتنے آگے ہیں، نوافل کا یہ اہتمام کرتے ہیں، یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ اچھائیاں ان کے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی وہ چیز آنی چاہیے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، میں ان بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوں جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے تئیں جو ہے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے کھلا رہا ہے، اچھے سے پلا رہا ہے، آنے جانے کے لیے اس نے ہمیں 2 پہیہ گاڑی دے رکھی ہے، ضروریات، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہیں، گزر بسر کے لیے اس نے ہمیں کاروبار دے دیا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جو ملازمت کرتے ہیں، جن کی گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے، تو جب وہ یہ سوچے گا تو یقیناً اس کے ہاں اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو قناعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکر، جب یہ چیز آئے گی تو آدمی اخلاقی طور پر اس کے ہاں بلندی آئے گی۔ اسی طریقے سے اس زوال سے نکلنے کا ایک حل یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ پیدا کرے، بخل ہے، لالچ ہے، اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرے، سخاوت کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں کہ آدمی بڑی رقم اللہ کے راستے میں، 1 روپیہ 2 روپیہ بھی بڑی چیز ہے، بس نیت ہو اللہ کی رضا، نیت ہو اللہ کے حکموں پر عمل، وہ 1 روپیہ بہت ہے۔ 50,000 روپیہ ریاکاری کے لیے دیا ہے وہ رائے گاں ہے۔ تو اسی طریقے سے زوال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنا کر جواب دہی کا تصور، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو اخلاقی زوال خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں ہے، یا ہمارے بزرگوں میں ہے، یا ہمارے مردوں میں ہے، یا ہماری عورتوں میں ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں دور ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم غمزدہ نہ ہو، رنجور نہ ہو، تم بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومنانہ صفات ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے،
اپنے سوچ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق و عادات کو بدلنے کی، اپنے طور طریقے کو بدلنے کی، اپنی زندگی کے رہن سہن کو بدلنے کی، زندگی کے طور طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ بدلنے کی کوشش کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو بدلے گا۔ ایک شخص ہے جو پیروں سے کچھ معذور ہے مگر چل لیتا ہے، اب وہ تکلیف میں ہے، پیر لگاتا ہے، لوگ اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ ایک بوڑھا جا رہا ہوتا ہے، کمزور ہے، لوگ اس کو پکڑ کر کے، ایک اندھا نابینا آدمی چل رہا ہے، صحیح راستہ نہیں چل پاتا، لوگ پکڑ کر کے راستہ اسے پار کروا دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ چاہے کہ کوئی مجھ کو راستہ پار کروا دے اور کوئی مجھ کو چلا دے، کوئی نہیں چلائے گا۔ جب آدمی چل رہا ہو اور اس وقت اسے تکلیف ہو تو لوگ اس کا ساتھ دے دیں گے، لیکن آدمی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھا ہوا ہو تو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آج قوم کا حال یہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابابیلوں کا لشکر آئے اور اعدائے اسلام کو تہس نہس کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، اللہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اللہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے آپ مسجد نبوی میں صلاۃ ادا کیجئے اور اپنے صحابہ کو دین سکھائیے، کوئی ضرورت نہیں یہ جو مکہ سے 400 کلومیٹر چل کر کے آئے ہیں ہم بھیج دے رہے ہیں، ہمارے ابابیل، ہماری چڑیاں، ان کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے ابراہ کی طرح، آپ کو ضرورت نہیں مت آئیے۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، اٹھو اور کوچ کرو اللہ کے راستے میں ہلکے پھلکے اور بوجھل ہو کر کے، کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ آپ اسباب استعمال کیجئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے، اور آپ دیکھیے سابقہ قوموں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے جب انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اس کی طرف سے کہیں سیلاب آ گیا، کہیں جو ہے زمین کو تہو بالا کر دیا گیا، کہیں آسمان سے بارش کر دی گئی، کہیں تیز ہوا چلا دی گئی۔ لیکن آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کرو جس سے آپ کی ذلت اور پستی دور ہو، جس سے آپ کا زوال دور ہو۔ ایسے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں مشترکہ طور پر ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری مردوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو، کہ آج کا مرکزی موضوع یہی رہا ہے کہ نوجوانوں کا اخلاقی زوال وجہ کیا ہے۔ تو اس میں ہمیں خاص طور سے نوجوانوں کو اپنا پارٹ اور اپنا حصہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کلمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام پر اچھے انداز میں چلیں اور دوسروں تک دین کو پہنچائیں، یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے انحطاط، پستی، زوال سے نکال کر کے سربلندی، عزت اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔